سر ابھی کیونکہ میرا پہلا سوال ہی بڑا کرکٹ کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے ایشیا کپ جاری ہے اور پاکستان اپنا پہلا میچ ہارنے کے بعد دوسرا میچ جیت چکا ہے، ابھی تیسرا میچ ہونا باقی ہے. کیا پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے؟ اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم فائنل میں پہنچ رہی ہے تو کیا ہم انڈیا سے یا کسی کے ساتھ بھی ہمارا فائنل ہوتا ہے تو ہم میچ جیت سکتے ہیں کہ نہیں؟ ویل اس میں اگر ہم لوگ علمی طور کے پر دیکھیں پلانٹری پوزیشنز کے مطابق بھی، کیونکہ جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں کرکٹ میں صرف آپ ایک ہی اسپیسیفک ٹیم کو دیکھ کے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ٹیم کے کی پلیئرز کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے کیپٹن کا چارٹ، آپ کے جو کیپٹنز لیڈ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آپ کے اپنی جو کنٹریز ہیں ان کنٹریز کی پلانٹری پوزیشنز کیا چل رہی ہیں. تو یہ 2 سے 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب ماضی میں پاکستان کو جو تھوڑا سا اس ہماری سیریز میں ایشیا کپ میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، دونوں میچز جس میں پاکستان تھوڑا سا شکست کی طرف گیا تھا، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو دونوں میچز میں ایک گرہن لگا ہوا تھا. 7 اور 8 کی درمیانی شب کو بھی گرہن تھا، 21 اور 22 کی درمیانی شب کو بھی گرہن تھا. اب پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کے زائچے کے 5ویں گھر میں مرکری اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ موجود ہے، جو کسی بھی پلانٹ کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے. اور مرکری نے یہاں پہ رہنا ہے تقریباً کوئی 3 سے 4 اکتوبر تک. ٹھیک ہے. یہ جو سینیریو اب پاکستان کے چارٹ میں سٹارٹ ہوا ہے وہ گرہنوں کے اثر کے ختم ہونے کے بعد، یہ اس اعتبار سے نسبتاً بہتر ہے کہ پاکستان اپنا اگلا آنے والا میچ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جیتے گا، کیونکہ اب وہ کمزور چارٹ نہیں ہے ان کا جو پہلے تھا. پھر اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں فائنل کی 28 سپٹمبر، آبویسلی فائنل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ پاکستان کی پوزیشن تب بھی انڈیویجولی طور کے اوپر بڑی اسٹرانگ ہوگی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں حریف کو کہ حریف کا کیا چارٹ ہے، انڈیا ان کے کیپٹنز کی کیا پوزیشنز ہیں. ابھی چونکہ پاکستان کا آئی تھنک بنگلہ دیش کے ساتھ ایک میچ آنا ہے، اس کے بعد اگر یہاں سے یہ کامیاب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد فائنل میں جائیں گے. تو اس اعتبار سے حریف سے ریلیٹڈ جب چیزیں چیک کی جاتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب جیسے کہ پاکستان کا اگلا میچ ہے تو پاکستان کا اپنا نیمرولوجی میں نمبر ہے وہ 1 نمبر آتا ہے. ابھی اپوزٹ جو ٹیمز آئیں گی دونوں، اگر پاکستان ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلتا ہے پھر اس کے بعد اگر جا کے فائنل میں انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ بھی کھیلتا ہے تو دونوں طرح سے اس کا جو نمبر بنتا ہے جو اپوزٹ حریف کا وہ بھی 1 نمبر بنتا ہے. اب 1 نمبر جو ہے وہ اسٹرینتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، 1 نمبر جو ہے وہ یونٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں میچز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملے گا. اور کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے چارٹ میں یہ پوزیشنز موجود ہیں کہ پاکستان اپنا انشاءاللہ جو نیکسٹ میچ جیتے گا فائنل میں وہ کمزور فیصلے یا وہ کمزوریاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی آن گراؤنڈ جو کہ آپ کو پہلے 2 میچز میں نظر آئی تھیں. تو اس اعتبار سے اگر 28 سپٹمبر کی ڈیٹ بنتی ہے فائنل کی تب پاکستان کا چارٹ نسبتاً کمپیریٹیولی بڑا اسٹرانگ ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ کی کرنے والی ذات ہے، دعائیں ہیں، ریمیڈیز ہیں. تو ملک قوم کو بھی اس بارے میں دعا کرنی چاہیے. میں بھی دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ فائنل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. نیمرولوجی کے حساب میں آپ نے بات کی تو 28 2 اور 8 جمع کریں 10 تو وہ ایک بن جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیمرولوجی میں نا ہمیں 3 سے 4 ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی چارٹ کو ہم کسی میچ کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کیپٹنز بتایا، ٹیمز بتائیں، پھر اس کے بعد ڈے کو دیکھتے ہیں، پھر ٹائم کو دیکھتے ہیں، پھر جس شہر میں میچ ہو رہا ہے اس گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، پھر ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو 4 سے 5 ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کے پھر ایک اینالائز نکالا جاتا ہے کہ کس کی پرسنٹیج وننگ پرسنٹیج زیادہ ہے اور کس کی وننگ پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے. تو انشاءاللہ جب میچ میں فائنل حریف ہوں گے تب کا چارٹ ضرور ڈسکس کریں گے. چلیں یہ بھی بڑی بات ہے جی، کچھ بہتری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ پاکستان یہ میچ جیتے، ملک ایشیا کپ جیتے. اچھا سر، پاکستان کی بات کریں، پاکستان کا ستارہ بتائیں، جنگ بھی ہو چکی ہے اس سال کے اندر. اور ایک بڑی بات کرنا چاہوں گا کہ جو 1940 کے اندر کیلنڈر تھا یا 39 کے اندر کیلنڈر تھا، سیم 2025 بھی وہی ہے، وہی دن ہیں، وہی ہفتے ہیں، وہی ڈیٹس ہیں اور کسی حد تک وہی انسیڈنٹس بھی ہیں. دیکھیے زین، اس میں جب بھی ہم ماضی کو دیکھتے ہیں نا، ایون اسٹرالوجی بھی، علم نجوم کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم کوئی بھی چیز جب فیوچر کے لیے پروڈکٹ کرتے ہیں تو فیوچر کی پروڈکشنز کے لیے ہمیں ماضی کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ماضی میں جو کیلنڈر کر چکا ہے یا ماضی میں جب ستاروں کی یہ پوزیشنز بنی تھیں، فیوچر میں دوبارہ بننے سے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا.
تو اس اعتبار سے 2025 کے کیلنڈر کو دیکھیں تو یہ 9 نمبر کے انڈر آتا ہے، اور 2025 کا کیلنڈر وہی کیلنڈر ہے جو کہ آلریڈی صدیوں پہلے بھی رپیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور ایون پاکستان بننے کے بعد بھی یہ رپیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ کیلنڈر وہی انسیڈنس لائے گا جو کہ انسیڈنس ان سالوں میں ہوئے تھے، صرف چہرے بدلیں گے، صرف حالات بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، یہ چیزیں بدلیں گی، لیکن پرابلمز اور مسائل جو ہیں وہ کچھ اسی طرح کے آئیں گے، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں آئیں گے، وہ گلوبلی پوری دنیا کے لیے آئیں گے، کیونکہ کیلنڈر جو ہے وہ صرف پاکستان کی تاریخ کو رپیٹ نہیں کرے گا، کیلنڈر جو ہے وہ گلوبلی طور کے اوپر پوری دنیا کو رپیٹ کرے گا۔ تو یہ کیلنڈرز اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ماضی میں کہیں نہ کہیں پہ ورلڈ وار 2 میں بھی یہ کیلنڈرز رپیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے دیکھیں کہ اس سال بھی آپ کو پوری دنیا میں جنگوں کا ماحول نظر آ رہا ہے، الائنسز بنائے جا رہے ہیں، اور الائنسز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرب بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ کیلنڈر صرف چہرے، چیزیں بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، ٹیکنالوجیز بدلتا ہے، لیکن رزلٹس کسی طور کے اوپر ویسے ہی رکھے گا۔ تو یہ 9 نمبر ختم ہونے سے پہلے ابھی آپ کو شدید ہنگامہ خیزی اور زیادہ دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس میں پاکستان میں قطعی طور کے اوپر کوئی پریشانی والا ایلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کا ایک اچھا دور شروع ہوا ہے۔ جنگ ہے ایسے اگلے 2-3 مہینوں کے اندر پاکستان کی نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ دوبارہ نہیں ہے، باقی ممالک کی کہیں نہ کہیں پہ آپس میں دوبارہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو 2024 نومبر آنورڈز پاکستان کے ذائچے میں ایک بہت اچھا دور شروع ہوا ہے، جو کہ 10 سالہ دور ہے، ترقی کا دور۔ اچھا، اب 2025 نومبر میں یہ ٹائم سٹارٹ ہوا ہے اور 24 میں یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اب جیسے ہی 2025 کا کیلنڈر آیا تو آپ نے دیکھا کہ سٹارٹنگ میں ہی پاکستان کو عزت ملتی ہے شنگھائی کانفرنس سے، اس کے بعد اگلے مہینے جب انٹر ہوئے اپریل کے مہینے میں پاکستان کو گلوبلی طور کے اوپر ریکگنائز کیا جاتا ہے ایز اے رسپیکٹ کے طور کے اوپر انڈیا کے خلاف مارکا آرائی میں جیتنے کی صورت میں۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ جو ایک کانٹریکٹ ہوا ہے، اس کے بعد امریکہ کے لیے ایک دم سے پاکستان کی جو امپورٹنس ڈیولپ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر جو UN میں ابھی حالیہ کل بھی، آج بھی، ابھی اگلے آنے والے دنوں میں بہت ساری ایسی آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی جس میں پاکستان کی آپ کو پریزنس ہر جگہ نظر آئے گی، کسی نہ کسی جگہ پہ جہاں پہ بہت اہم کانٹریکٹس ہو رہے ہوں گے، اور پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ مزید اگلے آنے والے دنوں میں معاشی طور کے اوپر سٹیبلٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کچھ نئی انویسٹمنٹس آتی ہوئی نظر آتی ہیں گلوبلی طور کے اوپر، کچھ ممالک جو ہے پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹس جو ہے وہ کرنے کی طرف راغب ہوں گے، اور پاکستان اکنامیکلی طور کے اوپر رائز کرے گا اگلے آنے والے ہر گزرتے سال میں۔ اچھا، یہ 2025 میں صرف آپ کو گلوبلی طور کے اوپر ریکگنیشن ملی ہے، عزت ملی ہے، اور اگلے آنے والے سالوں میں آپ کو معاشی طور کے اوپر سٹیبلٹی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، بات کریں تو پھر شہباز شریف صاحب کا کیا ذائچہ کہتا ہے؟ کیا وہ لمبا کرسی پہ بیٹھیں گے یا ان کا ذائچہ کیا ہے وہ تو بتائیے۔ دیکھیں، اس میں سے ہم لوگ کسی بھی شخص کے جب ٹینیور کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، CM ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ٹینیور ہوتا ہے جب آپ اوتھ لیتے ہیں، اوتھ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کا جب وہ ایک کانٹریکٹ کر رہا ہے، سائن کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو آپ کا اپنا انڈیویجولی طور کے اوپر چارٹ جیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ اسٹرانگ ہے، چاہے وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ نے اوتھ لیا ہے، اگر آپ کے اوتھ کا ٹائم صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا اپنے چارٹ کی جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں وہ آپ کو میکسیمم طور کے اوپر اس ٹینیور میں سکسیس دلا سکتا ہے، لیکن اس ٹینیور کا مکمل ہونا جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر انڈیکیٹڈ نہیں ہوتا۔ اب شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ لیا تھا اس ٹائم کے اوپر ان کا جو اوتھ کا ٹائم ہے، اگر آپ ماضی میں کیلنڈر ڈیٹس میں نکال لیں کہ جس ٹائم پہ انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے اس ٹائم کے اوپر چارٹ کیا تھا، آپ کسی بھی موبائل ایپ کو اوپن کریں، اس میں وہ ڈیٹا ڈالیں، اس ڈیٹا میں آپ کو جو سامنے ایک چارٹ نظر آئے گا وہ منقلب ذائچہ ہے، اور منقلب ذائچے میں کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے اس کی لانگیوٹی نہیں ہوتی، کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتا۔ تو اسی اعتبار سے ان کا جو دور اقتدار ہے ایز اے پرائم منسٹر وہ کسی بھی طور کے اوپر مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ گورنمنٹ چلے گی لیکن چہرہ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔